الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ احقاف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو ایک دعوت فکر دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذمہ داری بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ما كنت بدعا من الرسل، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ میری نبوت اور رسالت پر تعجب کر رہے ہیں، تو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کوئی یہ نئی بات میں نے پیش نہیں کر دی۔ مجھ سے پہلے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے مخلوق تک پہنچایا ہے، تو میں نے کوئی یہ نیا کام نہیں کیا، کوئی نیا دعویٰ میں نے نہیں کر دیا، اور میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول بھی نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا ایک نبی ہوں، ایک رسول ہوں، جس طرح مجھ سے پہلے اللہ کے نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، اور میں نے کوئی نیا دعویٰ بھی نہیں کر دیا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں، اس کی اتباع کر رہا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، انجام بد سے، برے انجام سے لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعجب کو دور فرمایا کہ آپ جو تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی نئی بات ہے، تو یہ آپ کا تعجب کرنا غلط ہے۔ مجھ سے پہلے بھی بہت سے اللہ کے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور مجھ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، میرے سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو یہ کوئی نئی بات، انوکھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی نیا اور انوکھا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ جو کچھ میرے پاس علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں تو وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے میں وہ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم عطا فرمایا، وحی عطا فرمایا، اس کے مطابق میں آخرت کی خبر دیتا ہوں، جنت جہنم کی خبر دیتا ہوں، قیامت کی خبر دیتا ہوں۔ تو یہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا یہ وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں، اور
ان علوم کے مطابق میں لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہوں، انجام بد سے ڈرا رہا ہوں۔ انجام تو ظاہر ہوگا قیامت کے دن، اور پتہ نہیں کتنی صدیاں گزریں گی، کتنے ہزار سال گزریں گے، بہت دور کی بات ہے، لیکن میں لوگوں کو انجام بد سے آج خبردار کر رہا ہوں، وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں کہ ابھی تیاری کر لو، اس دن کے لیے ابھی تیار ہو جاؤ، ایمان اور نیک اعمال تیار کر لو۔ تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو انجام بد سے خبردار کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو مفسرین حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ علم جو عطا فرمائے حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا گیا ہے وہ سچا علم عطا فرمایا گیا ہے، وہ علم وحی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے، حق ہے، سچ ہے۔ جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ یقینی علم ہے، حتمی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کتنا عطا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کائنات میں اتنا علم نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی انسان کے پاس ہے، نہ کسی جن کے پاس ہے، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے کہ یہ جتنا مجھے علم عطا کیا گیا ہے یہ علم وحی کے ذریعے عطا فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو میں ذاتی طور پر تو اپنے متعلق بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے متعلق بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ذاتی طور پر تو میں نہیں جانتا، لیکن جو علم آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ علم وحی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ احکامات پہنچانا، آخرت کے انجام بد سے خبردار کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو میری نبوت کا، رسالت کا، قرآن کریم کا انکار کیے جا رہے ہو، مسلسل انکار کیے جا رہے ہو، ہر وقت تمہاری منفی سوچ ہے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، لیکن کبھی مثبت سوچ بھی رکھی کرو۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، اس میں ایک منفی سوچ ہوتی ہے، ایک مثبت سوچ ہوتی ہے، کبھی مثبت سوچ سے بھی غور کرو کہ اگر یہ اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے ہو، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جھوٹ باندھ دیا آپ نے، اپنی طرف سے گاڑ لیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے ہو اور ہے بھی اللہ کی طرف سے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، یہ سچ ہے، حق ہے، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو پھر تمہارے انکار کا کیا بنے گا؟ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دے دی ہے، فَآمَنَ، اور اگر ایمان لے آئے، اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص، اہل کتاب میں سے، اہل علم میں سے ایمان لے آئے اور اس جیسی کتاب کی گواہی دے دے، تائید کر دے، تصدیق کر دے، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم تکبر میں پڑے رہو، تو پھر کیا بنے گا؟ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، تو تم تو ظالم قوم ہو۔ بنی اسرائیل جن کے تمہارے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں آئی نا، اہل مکہ کے پاس، تم تو اہل کتاب بھی نہیں ہو، تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے۔ جو اہل کتاب ہیں، جو اہل علم ہیں، اگر وہ تصدیق کر دیں، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، اور گواہی دے دیں کہ یہ
اس جیسی کتاب ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کے عقائد اس جیسی کتاب کے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، تو پھر تمہارے تکبر کا کیا بنے؟ اور یہ تو پیشن گوئی تھی اور حق ثابت ہوئی کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ بلکہ ان کی علماء ایمان لائے۔ یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور نصارہ میں سے حضرت عدی بن حاتم اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا، انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا اور تصدیق کی کہ یہ ویسی کتاب ہے جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، ہدایت کے لیے انابت شرط ہے، رجوع اللہ شرط ہے، توبہ شرط ہے، کوئی رجوع کرے، توبہ کرے، پھر ہدایت ملتی ہے۔ جو اکڑ جائے تو پھر آکڑ کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کافر لوگوں نے کہا ایمان والوں کو کہ اگر اس میں اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، ہم پہلے قبول کرتے۔ یہ غریب قسم کے لوگ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی، اچھا مذہب ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے۔ تمام خوبیاں ہمارے اندر ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، سرداری ہمارے پاس ہے، ہر کام میں ہم آگے ہیں، تو اگر یہ اچھا کام ہوتا تو اس میں ہم آگے ہوتے۔ ہم آگے نہیں ہیں، یہ غریب حیثیت قسم کے لوگ، کم حیثیت قسم کے لوگ آگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم، کہ جب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو پھر یہ کہنے لگے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو امیر محمد حکمہ عوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ امیر لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، غریبوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کا، یہ تاریخ انسانیت کا ایک مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ امیر لوگوں میں اکثر لوگ گمراہ ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں، کم لوگ نیکی پہ آئے، اور غریب لوگوں میں اکثریت ہدایت پر رہی ہے اور کم لوگ گمراہ ہوئے، اکثریت نیکی پر رہے ہیں، کم لوگ برائی پر رہے ہیں۔ تو اس مجموعی لحاظ سے جو ہے نا، امیر ہونے سے غریب ہونا جو ہے نا وہ بہتر نظر آتا ہے۔ ایک طرف آزمائش ہے، غربت امتحان ہے، لیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس غربت کی وجہ سے اگر دین نصیب ہو جائے، صراط مستقیم نصیب ہو جائے، نیکی نصیب ہو جائے، بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جائے تو پھر بھی خیر ہے۔ اور امیر لوگوں میں بھی سارے برابر نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہیں ہدایت قبول کی ہے، نیکی پر ہیں، آج بھی ہیں، اور بہت عجیب اور بہت عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔